أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، رجب کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ رجب میں جو ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات بیان کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط. تو اس میں ایک حدیث رجب کی فضیلت کے حوالے سے یہ بھی بیان کی جاتی ہے جس طریقے سے امام ابن عراق الکنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ جلد 2 صفحہ 160 پر یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک یہ حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، فضل رجب علی سائر الشہور کا فضل القرآن علی سائر الکلام، کہ رجب کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے کہ قرآن کی فضیلت ہے باقی سارے کلاموں پر. یعنی جتنے بھی کلام ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی کتابیں ہیں، سب پر جس طریقے سے قرآن کی فضیلت ہے ایسے رجب کی فضیلت ہے باقی مہینوں پر. اس حدیث کے بارے میں امام ابن عراق الکنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں مجہول راوی ہیں جن کو میں جانتا نہیں ہوں. یہی حدیث جو ہے کچھ زیادتی کے ساتھ، یعنی کچھ اس میں الفاظ میں اضافہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبیین العجب میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے لفظ یہ ہیں، یعنی الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رجب کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت سارے اذکار پر. یہاں پر اذکار کے لفظ ہیں. اسی طریقے سے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شعبان کی فضیلت سارے مہینوں پر ایسے ہے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے باقی انبیاء پر. اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی فضیلت ہے اس کے بندوں پر. یہ حدیث بیان کی گئی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو امام سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ہے ہبۃ اللہ فہو الآفہ، وہ آفت ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا بھئی آفت آ گئی، جو ہے وہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی تو اس کو آفت کہا گیا ہے. یعنی یہ راوی تھا، یہ حدیثیں گڑا کرتا تھا، حدیثیں جو ہے یہ بیان کیا کرتا تھا. تو خلاصتاً بات یہ ہے کہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں ہم خاص طور پر کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی مہینوں پر فضیلت والا قرار دیا ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی دفاع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اگر کوئی بات لگائے اور اسلام کو بدلنے کی کوشش کرے تو یہ غلط ہے. تو اس کو پہلے، یعنی اس حدیث کو پہلے علماء نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، اب کے علماء نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. تو ہم اگر کہیں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا کسی بھی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں یا ہمارا پرنٹ میڈیا پر کہیں اخبار وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں تو فوراً ہمارے مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ ایک اگر شخص کو پتہ ہے تو دوسرے کو بتانے کی کوشش کریں بھائی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. کسی بھی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یا رجب کو جو ہے باقی مہینوں پر فضیلت والا نہیں قرار دیا. امید ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.